السلام علیکم۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان احد میں تشریف لے گئے۔ دشمن کے حملوں کا سارا زور نبی کائنات کی ذات اقدس پر تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ جب تک حضور موجود ہیں مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹایا نہیں جا سکتا، اس لیے حضور کو نقصان پہنچانے کے لیے سارا زور لگا دیا۔ نبی رحمت نے جب یہ عالم دیکھا، آپ نے مسلمانوں سے خطاب کیا، فرمایا: مسلمانوں، کون ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تلوار دیتا ہے، وہ مجھ سے عہد کرے کہ جیتے جی مجھ تک دشمن کو نہیں پہنچنے دے گا، جب تک زندہ رہے گا میرے دروازے پہ پہرا دے گا۔ ایک دبلے پتلے سے آدمی زیاد رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، عرض کی: آقا، میں آج آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں جب تک زندہ رہوں گا آپ کے خیمے کے دروازے سے نہیں ہٹوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا یہ کمزور آدمی ہے، آپ نے فرمایا: بیٹھ جاؤ۔ پھر کہا پھر وہی اٹھا۔ آپ نے اپنی تلوار اسے دے دی، فرمایا: دیکھنا، وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا۔ اس نے کہا: اللہ کے حبیب، وعدہ نبھاؤں گا۔ حدیث میں آیا ہے دشمن نے سارا زور نبی پاک کے خیمے پر حملوں میں لگا دیا۔ ہر حملہ آتا زیاد اسے اپنے سینے پہ روکتے، جسم پہ 72 زخم آئے، 1 2 3 نہیں، 72 زخم۔ کہنا بڑا آسان اور کھانا بڑا مشکل ہے۔ 72 زخم لگے۔ حدیث میں آیا ہے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، جلدی سے اٹھایا کہ زخمیوں کے کیمپ میں لے جائیں۔ اٹھاتے ہوئے ہوش میں آ گئے، آنکھیں کھول دی، فرمایا: کیا بات ہے؟ کہا: زیاد، تم بہت زخمی ہو، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کہا: ہم تمہیں زخمیوں کے کیمپ میں لے جانا چاہتے ہیں۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے: نہیں، مجھ پہ رحم کرو، مجھ کو زخمیوں کے کیمپ میں نہ لے کے جاؤ، مجھ کو حضور کے خیمے کا سہارا دے کر کھڑا کر دو۔ کہنے لگے: کیا کہتے ہو؟ کہا: مجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کی تناب کے سہارے کھڑا کر دو۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا آپ کے خیمے سے نہیں ہٹوں گا، اور ابھی میری زندگی کے سانس باقی ہیں۔ کہا: تم زخمی ہو؟ پھر کہا: کچھ بھی ہو، جب تک میں زندہ ہوں نبی پاک کے دروازے سے ہٹنا گوارا نہیں ہے۔ اصرار، انکار، آخر ان کی درخواست اتنی غالب ہوئی کہ سہارا دے کر کھڑا کر دیا۔ حدیث میں آیا ہے کہ پھر تیر برسے، پھر تلواریں چلی، پھر نیزوں کے زخم آئے، پھر زخم لگے، 92 زخم لگے۔ جب پھر 93واں زخم لگا، منہ سے چیخ نکلی اور گر پڑے۔ چیخ کی آواز رحمت کائنات کے کانوں تک پہنچی۔ خیمے سے بھاگے ہوئے باہر نکلے، دیکھا کہ زیاد کے جسم پہ زخم لگنے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اتنے زخم لگے ہیں کہ اب وہاں زخم لگنے کی جگہ بھی باقی نہیں رہی ہے۔ آخری لمحات، اور زیاد، تیری محبت کا کیا کہنا اور تیرے نصیب کا کیا کہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلدی سے زیاد کے سر کو اٹھایا، خود ننگی زمین پر بیٹھے اور اسے اپنی گود میں رکھ لیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں: جب دیکھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہر جگہ سے خون ٹپک رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کا ارشاد ہے: میں نے اتنا مہربان نبی تم میں بھیجا ہے، کانٹا تمہارے پاؤں میں چبھتا ہے، تیس اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ اتنا مہربان اور مشفق نبی، آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپکے، زیاد کے چہرے پہ پڑے۔ گرم گرم قطروں نے آب حیات کا کام کیا۔ آنکھیں کھول دی، کیا دیکھتا ہے کہ سامنے سرور کائنات کا چہرہ ہے۔ آنکھیں پھر بند کی، پھر کھولی کہ کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ حضور
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ سامنے ہے۔ حضور نے زیاد کی آنکھوں کو کھلا ہوا دیکھا، پیار سے اپنے دستے مبارک کو اٹھایا اور زیاد کی آنکھوں پہ رکھ دیا کہ زخمی کو دیکھنے میں بڑی دقت اور دشواری ہوتی ہے۔ زیاد نے آقا سے گزارش کی، آقا جاتے ہوئے اپنی زیارت سے محروم تو نہ کیجیے، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن جب رب پوچھے کہ کیا کرتا ہوا آیا اور دنیا میں آخری نگاہ کس پہ پڑی تو میں کہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدے کو نبھاتا ہوا آیا اور جس پہ نگاہ پڑی وہ تیرے محبوب کا چہرہ تھا۔ اس سعادت سے محروم تو نہ کیجیے۔ رحمت کائنات نے ہاتھ اٹھا لیا۔ زیاد عرض کرنے لگا، آقا آخری لمحے ایک بات کی گواہی تو دے دیں۔ آپ نے فرمایا، زیاد کیا بات ہے؟ کہنے لگا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن یہ گواہی دیجیے گا کہ میں نے آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا تھا۔ دیکھ لیجیے، جیتے جی تو میں آپ کے خیمے سے نہیں ہٹا ہوں۔ جب تک زندگی میں سانس باقی تھی میں آپ کے دروازے پر کھڑا رہا، ڈٹا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیاد تو خوش ہو جا کہ تو نے بھی اپنے وعدے کو پورا کر دیا اور محمد کا رب بھی اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہے۔ یہ کہا اور زیاد کی روح پرواز کر گئی۔ حضور نے پیار سے زیاد کا سر زمین پر رکھا۔ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو اور اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ساتھیو تم نے میرے محب کا آخری وقت دیکھا ہے؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھا۔ فرمایا، تمہیں کیا معلوم کہ جبرائیل نے آ کے مجھے خبر دی، رب نے حجابات اٹھائے اور میں نے دیکھا کہ زیاد کی روح کے لیے، اس کے استقبال کے لیے اللہ نے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ ان کی شان ہے کہ اپنے جسم کو اللہ کے رسول کے سامنے ڈھال بنا لیا تھا۔